کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے معاشرتی رویے بھی ہیں، اور وہ جو سماجی رویے ہیں وہ اچانک سے نہیں بنے ہیں۔ ان 7 دہائیوں میں، 8 دہائیوں میں تقریباً یہ رویے بنائے بھی گئے۔ ایک ریزسٹنس سماج کی طرف سے بھی آتی ہے، ایک ڈینائل آتا ہے کہ نہیں ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، مطلب اقلیتیں تو بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہیں، سبھی غیر محفوظ ہیں تو وہ بھی غیر محفوظ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے علاوہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ انتہا پسندی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ ایڈریس کیے جانے کی ضرورت ہے۔ تو آئی تھنک کہ شاید عدالتی فیصلے جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گے۔ اگر ہم امپلیمنٹیشن واقعتاً چاہ رہے ہیں تو سماجی سطح پر بھی بہت زیادہ کام کروانے کی ضرورت ہے۔ ریاست کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے۔ تو وہ لوگ جو اختلاف نظر رکھتے تھے یا تنقیدی نگاہ سے دیکھتے تھے چیزوں کو، وہ پسندیدہ نہیں رہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ آئے جو شاید، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کم از کم ایک واضح تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو کوئی انپٹ نہیں دے سکتے تھے، اور مگر کسی جماعت کو، کسی حکمران کو، کسی پارلیمنٹ کو، کسی ادارے کو صرف وہ لوگ پسند آ جائیں جو صرف آپ کی تعریف کر سکتے ہیں، تو پھر یقیناً وہ تعریف کا سماں ہوگا، وہ دربار لگا ہوگا، اور پھر یہ کام ایسے ہی چلے گا، گلشن کا کاروبار۔ ان 7 دہائیوں میں کافی ولنریبل رہی ہے بہت سارے حوالوں سے ہمارے ہاں اقلیتیں، مذہبی اقلیتیں، اور شاید اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ریاست کے مختلف اداروں نے ریئلائز بھی کیا۔ ہم مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کی اگر بات کرتے ہیں تو ایک مائل سٹون جسے کہا جائے وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا، جس کے مطابق انہوں نے حکومتی اداروں کو اور جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ ہدایت کی تھی کہ مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا گراؤنڈز تھیں جن کی بنا پر یہ فیصلہ سامنے آیا، اور پھر ظاہر سی بات ہے ہم یہ بھی بات کریں گے کہ اس فیصلے پر کس حد تک عمل درآمد ہوا۔ جیلانی ججمنٹ اس اعتبار سے بالکل ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں اور کیس لاء کے اندر، کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ مذہبی اقلیتوں کو عدالتوں سے وہ توقعات ان کی پوری نہیں ہوئیں جو انصاف سے متعلق تھیں اور نظام کو درست کرنے سے متعلق تھیں۔ یہ چاہے جداگانہ انتخابات کا معاملہ ہو، جسٹس نسیم حسن شاہ کے جب نعیم شاکر ورسز اسٹیٹ کیس میں وہ ریلیف میں نہیں ملا، پھر اس سے پہلے ظہیر الدین ورسز اسٹیٹ کیس جو ہے اس میں بلاسفیمی لاء کی جو انڈکشن تھی مارشل لاء کے درمیان، اس کے اوپر عدالت سے ریلیف نہیں ملا، اور بھی اس طرح سے۔ تو وہ چند ایک کیس جن میں ریلیف ملا، جسٹس ذلہ کی بانڈڈ لیبر کے حوالے سے، یا جو مسیحی آئلی قوانین تھے جائیداد کا حق، اس کے اعتبار سے جو پہلے ریلیف ملا، اس اعتبار سے یہ ایک بڑی یونیک ججمنٹ ہے۔ جبری مذہب کی تبدیلی، نکاح نامے کی رجسٹریشن، اور اس کے اوپر یہ کیس آ گیا سو موٹو جو پشاور میں بم بلاسٹ ہوا تھا۔ بینچ نے یہ سوچا کہ ایک تو ہم کوئی ان چیزوں کو، ساری اپیلوں کو ملا کے، اور وہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہائیسٹ یا تو پروسیس کے ذریعے سے آئے ہوتے ہیں یا وہ ریلیف ملا نہیں ہوتا، تو وہ بڑے سنگین قسم کے معاملات ہوتے ہیں اس پہ۔ تو بینچ نے یہ مناسب سمجھا کہ 8 درخواستوں کو اکٹھا ملا کے، من جملہ جو حقوق کے تحفظ کا معاملہ ہے یا مساوی حقوق کا ممکن بنانا ہے، مذہبی آزادی کا معاملہ ہے، اور مذہبی اقلیتوں کی عبادت گاہوں اور ان کی اپنی پروٹیکشن، جان اور مال کی پروٹیکشن، ان سارے معاملات کو اکٹھا دیکھ کے ایک فیصلہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جو لیگل اپروچ استعمال کی گئی ہے وہ ایک تو میکینزم دیتا ہے پرابلم سالونگ کا۔ سپریم کورٹ نے اپنے آپ ہی کو ایک حکم دے دیا کہ یہ فائل کھلی رہے گی تب تک کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی تیسری اس کی یونیکنیس ہے۔ اس کی انفرادیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ وہ صرف کیس پر فیصلے نہیں دیتے۔ مثلا سو موٹو تھا پشاور میں بم بلاسٹ پہ، جس میں کوئی
89 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے آل سینٹس چرچ میں. تو براہ راست اس پہ ججمنٹ نہیں ہے کہ یہ کر دیں یا وہ کر دیں، وہ من جملہ معاملات کو ہولسٹیکلی دیکھتی ہوئی ایک ججمنٹ ہے. تو اس اعتبار سے اس کی یونیکنس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسی ہے، خاص طور پر ہمارے کانٹیکسٹ کے حوالے سے، جس کو ابھی تک ہم نے اتنا سیریس نہیں لیا اور اتنا سمجھا نہیں ہے کہ جتنی انفرادیت اس کی اور خصوصیت اس کے اندر موجود ہے. اس ججمنٹ کے بعد کہاں کھڑے ہیں؟ امپلیمنٹیشن کے کس مقام پر ہم موجود ہیں؟ بجا کہا آپ نے کہ اب 7 سال گزرنے کے بعد اس ججمنٹ کے اوپر ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے ادارہ برائے سماجی انصاف نے جو اس کا انالیسس کیا ہے اور یہ تیسری مرتبہ انالیسس کیا ہے، تو امپلیمنٹیشن جسے ہم کہتے ہیں کہ آن پیپر امپلیمنٹیشن وہ 24% سے زیادہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امپلیمنٹیشن میں جاب کوٹا ہے تو کسی ادارے نے خط لکھ دیا یا ویکنسی اناؤنس کر دی، یہ اس کی فلفلمنٹ کے بارے میں نہیں ہے، رائٹس کی فلفلمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. وہ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ آن پیپر کمپلائنس 24% ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ جب ہم نے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی تو پہلی بات جو ریسنٹ انالیسس آیا ہے جسٹس یٹ افار کے نام سے، وہ اس میں ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ یہ ججمنٹ نہ صرف یہ کہ جوڈیشری کا اس وقت ایک طرح سے ٹیسٹ تھی کہ ہماری جو جوڈیشل وزڈم ہے وہ کیا کہتی ہے ہمارے معاملے کو درست کرنے کے بارے میں، ہمارے مسئلوں کے حل کے بارے میں، بلکہ یہ ججمنٹ بذات خود ہمارا جو سیاسی اور گورننس کا سسٹم ہے اس کے اندر جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، پالیسی میکنگ ہوتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ثابت ہوا. وہ فارسی میں ہے نا کہ درد دادی بابا اندازہ کے در ماں دادے، لیکنی درد با اندازہ کے در ماں تاکے. تو اب تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علاج موجود ہیں اس کے اوپر بھی کتنا امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے یا اس کی سکت موجود ہے نظام میں. تو اس اعتبار سے یہ ججمنٹ جو ہے وہ ہمیں ترغیب دلاتی ہے کہ ہم اپنے نظام اور اپنے ڈھانچے کے اندر یعنی سسٹم کے اندر جو ریفارمز لانی ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ کر لیں. یقیناً وہ باقی تمام جو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، فیصلہ سازی ہوتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں کہ اگر ہمارا انسٹیٹیوشنل ڈسفنکشن پڑا ہوا ہے، اگر گورننس پور ہے، تو پھر کوئی بھی اچھی ججمنٹ آ جائے، اچھا فیصلہ آ جائے، کیبنٹ کا ڈیسیشن آ جائے، وہ کیسے امپلیمنٹ ہوگا؟